نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اس گلزار ہستی میں والدین کا وجود سرسبز و شاداب، روشن ماہتاب اور تابندہ در خشندہ شجر سایہ دار کی طرح ہوتا ہے۔ ایسا شفیق شجر جو سدا سمربار، مہربان اور ہر طریق مصر رفیق، سروں پر سایہ فگن رہتا ہے، جس کی شاخ شاخ اور ڈالی ڈالی سے محبتوں کا شہد ٹپکتا ہے۔ اس کے پتے پتے میں سے اولاد کے لیے سکون و طمانینت، فیوز و عنایات اور برکت و فضیلت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ والدین کے دلوں میں اولاد کے لیے ایسا پربہار شیریں پیار موزن ہوتا ہے جو بچوں کے چہروں کو خوشی اور راہ سے سرشار کر دیتا ہے۔ نہالچوں میں پروان چڑھتے نونوالوں کو بڑا ہوتا دیکھ کر وہ نہال ہوئے جاتے ہیں۔ وہ اپنے دلوں میں بس سے راج دلاروں، آنکھوں کے تاروں کی ہر خواہش کو خوشی خوشی پوری کرنے کے جتن کرتے ہیں۔ بچوں بچیوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں سرور اور فرحت کے ستارے جھلملاتے ہیں۔ وہ انتہائی لجاجت کے ساتھ بچوں کے لیے تابناک مستقبل کے سپنے آنکھوں میں سجا کر ان کی سلامتی، صحت اور روشن اور مقدر کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ خوش قسمت ہے وہ اولاد جنہیں اللہ نے ان کی زندگی میں والدین جیسی نعمت سے متمتع کیا اور اولاد کو اپنے والدین کی خدمت گزاری، دیکھ بھال، دلجوئی اور وفاداری کا موقع فراہم کیا۔ باپ باقاعدہ حیات ہو یا ماں کا سایہ شفقت نصیب میں ہو، یا ماں باپ دونوں کی مہربان چھتری سروں پر تنی ہوئی ہو، تو کوئی بدقسمت ہوگا جو ان کی دعاؤں سے محروم رہے گا۔ جب تک والدین کا سایہ عاطفت میسر ہو تو دنیاوی عافیت بھی ملے گی اور عاقبت بھی سنورے گی۔ ہر ماں اپنے بچوں کو ٹوٹ کر چاہتی ہے۔ نادان بچہ آگ کی طرف لپکتا ہے تو ماں پل بھر میں تیزی سے دوڑ کر اپنے دونوں محفوظ ہاتھوں میں اٹھا کر سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ جن بچوں کی مائیں اللہ کو پیاری ہو چکی ہوں، وہ ہر خالہ، پھوپھی، تائی، چاچی، نانی یا دادی میں اپنی ماں کو تلاش کرتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی خدمت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد و حساب اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اولاد ماں کی بے لوث خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ بچوں کا باپ روزانہ سردی، گرمی، آندھی طوفان سے بے نیاز ہو کر نوکری پر جاتا ہے، اپنی جاب کاروبار پہ پہنچتا ہے، کسی کارخانے فیکٹری میں جا کر جسمانی مشقت اور عرق ریزی خون ریزی سے کام کر کے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے۔ اس کے پاس وسائل نہ بھی ہوں تب بھی ادھار قرض لے کر انہیں زیور تعلیم سے ہراساں کرتا ہے۔ جہاں تک ماں کا تعلق ہے، وہ اپنے بچوں کو عزیز اور جان سمجھتی ہے۔ وہ بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ پاتی۔ وہ بچوں کے لیے تازہ اور چوپڑی روٹی پکاتی ہے اور خود باسی روٹی پر گزارا کرتی ہے۔ بچوں کی ہر فرمائش کو دل و جان سے پورا کرتی ہے۔ خود راتوں کو جا کر اپنے نونہالوں کو لوریاں دے کر سلاتی ہے۔ الغرض بچوں کی کم عمری سے لے کر ان کی شادی بیاہ تک ان کے آرام و آسائش کی خیال رکھتی ہے۔ ان کے اچھے روزگار کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے اور بیماری صحت کے لیے اللہ تعالیٰ جل شان اسے رو رو کر دعا کرتی ہے۔ گویا احسانات کی لمبی فہرست ہوتی ہے جن کا بدلہ اولاد ہرگز نہیں چکا سکتی۔ ماں باپ اولاد کے لیے کی گئی خدمات اور احسان قربانی کے صلے میں کوئی اجر قیمت کا مطالبہ نہیں کرتے۔ وہ صرف اپنے بچوں سے پیار اور احترام کی توقع کرتے ہیں، انہیں ایک نظر دیکھنے کو ترستے ہیں، مگر کچھ بدبخت اولاد اپنے بوڑھے والدین کی خدمت و درکنار ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ ایسے ناخلف بچے والدین کو اپنی آزادی کی خاطر اور دخل در معقولات کو ناگوار سمجھتے ہوئے یا تو انہیں اولڈ ہوم میں منتقل کر دیتے ہیں یا خود کو ان سے دور کر لیتے ہیں۔ وہ احوالگیری کرنے کی بجائے ان کی دل آزاری اور حق تلفی کے مرتکب ہو کر انہیں رنج و غم کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی اولاد کے لیے قرآن میں سخت وعید آتی ہے۔ قرآن میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ اگر والدین سختی کریں تو والدین کو اف تک نہ کہیں۔ والدین کا اولاد کے ساتھ رشتہ مقدس اور اٹوٹ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اولاد کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک نوجوان اپنے باپ کی تنبیہ یا روک ٹوک سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ یہ انتہائی فکر مندی اور رسوائی کا معاملہ ہے۔ ایک فرزند جسے اس کے باپ نے پدرانہ شفقت، محبت، لاڈ اور پیار سے پالا پوسا، اس سے اپنے والد کی شب و روز محنت اور مشکلات جھیل کر اسے زندگی کے حوادث اور آندھی طوفانوں سے بچا کر رکھا۔ اس نے اپنے باپ کو اپنی خودکشی کا ذمہ دار قرار دے کر کتنا بڑا جرم کیا۔ یہ بات تحیر سے زیادہ بیوقوفی کی ہے اور احسان فراموشی کے زمرے میں آتی ہے۔ جوان اولاد کو تو والد یا والدہ کے پاؤں دھو دھو کر پینے چاہیے کہ جن کی بدولت وہ بچپن کی دہلیز سے نکل کر جوانی کی منزل کو پہنچتے ہیں۔ آخر کیوں اس ناخالف نے اپنے باپ کو مورد الزام ٹھہرا کر خودکشی کر کے ان کی بے توقیری کی اور اپنی دنیا اور آخرت خراب کر لی؟
کاش وہ اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ عظیم اٹھا کر تمام عمر والدین کے لیے دعا کرتا رہتا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وما علینا الا البلاغ۔